بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ جانکاری آپ کے لیے بہت خاص ہے، آپ اسے پورا ضرور سنیں۔ دوستو، زکوٰۃ اور فطرہ کے علاوہ نفلی طور پر عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے ہم جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے صدقہ اور خیرات کہا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسلام میں تو تکلیف پہنچانے والی کسی چیز کو راستے سے ہٹا دینے کو بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ صدقہ کی توفیق بندوں کے لیے ایک انعام ہے، کیونکہ اس برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، یعنی کہ بچاتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس سے بندوں کے گناہ بھی معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح سے بجھا دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ دوستو، اللہ کی دی ہوئی روزی اور دولت کو دوسروں پر خرچ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ بڑے دل کی بات ہے۔ انسان کے خود کے اتنے کام اور اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ اسے پورا کرنا بھی مشکل کام ہے، پھر اس کے اوپر غریب مزدوروں کی مدد کرنا یہ اور بڑی بات ہے۔ انسان اگر اپنا دل بڑا کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور غریبوں کی مدد کرتے رہتا ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی ساری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے، اور اللہ اس کے بدلے اتنا بہتر انعام دیتا ہے کہ اس صدقہ دینے والے نے جس کے بارے میں سوچا بھی نہ ہوگا، اور اس کے رزق میں اور بھی اضافہ کرتا ہے۔ اور جب اس شخص کے موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح بھی آسانی سے قبض کی جاتی ہے، اور موت کے بعد جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک گناہ گار عورت تھی، وہ ایک کنویں کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ کنویں کے قریب ایک کتا بیٹھا ہوا ہے جو پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ عورت کو اس کی حالت پر ترس آ گیا، وہ اس کنویں کے پاس گئی اور کافی محنت کے بعد اس نے کنویں سے پانی نکالی اور اس کتے کو پلایا اور اس کی پیاس بجھائی۔ اللہ تعالیٰ کو اس گناہ گار عورت کی یہ نیک کام اتنی پسند آئی کہ اس صدقے کے بدلے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو بخش دیا۔ دوستو، اللہ کی بنائی ہر مخلوق، چاہے وہ انسان ہو یا پھر جانور، سب کے کام آنا اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اسلام میں اسے عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غریبوں کے کام آنے اور ان کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی مدد کرے، جیسے اسے پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو اور اسے کپڑے دے، اللہ تعالیٰ بدلے میں اسے جنتی کپڑا پہنائے گا، اور جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے میوے کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اسے جنت کی شربت پلائے گا۔ دوستو، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں دولت دی ہے تو ہم اسے کس طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ غریبوں پر 1 روپیہ خرچ کرنے میں 10 بار سوچتے ہیں، لاکھوں روپیہ کماتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے میں کتراتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ یہ جمع کیا ہوا پیسہ اچھی زندگی جینے میں کام آئے گا۔ سوچو، اگر زندگی ہی نہ رہی یا کسی خطرناک بیماری میں سارا پیسہ منٹوں میں ہی ختم ہو جائے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے، ہمیں پانی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے اور سانس لینے کے لیے ہوا دیتا ہے جس سے ہم زندہ رہتے ہیں۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں بارش کو بند کر دے جس سے ندی اور تالاب سوکھ جائے
اور کھانا پانی ملنا بند ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ وہ تو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے انسان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اگر اللہ ہمیں اتنا دے رہا ہے تو ہم اس کے بندوں کو کچھ دینے میں کیوں پیچھے رہے۔ اگر ہم اپنے رب کی رضا کے لیے کسی کی مدد کریں گے تو ہمارا رب بھی بہت خوش ہوگا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمت بھی عطا کرتا رہے گا۔ بتا دیں کہ اپنے دولت کو اگر آپ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں تو اس سے آپ کی دولت کم کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ میری راہ میں خرچ کرے گا اسے میں اس کے ایک کے بدلے 10 دوں گا۔ تو دوستو، انسان کی سوچ غلط ہے کہ ہم جو کماتے ہیں یہ سب صرف میرا ہی ہے، بلکہ یہ سوچو کہ ہمیں اللہ رزق دے رہا ہے، اگر رزق دینا بند کر دیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسان کھیتی کرتا ہے، اس کی فصل میں سے بہت سے دانے پرندے کھا جاتے ہیں۔ اس سے کسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ جانور کھا جاتا ہے اس کے بدلے انسان کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اس لیے ہمیں صدقہ اور خیرات کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دوستو، آپ کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس سے آپ اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گے کہ صدقہ اور خیرات کس طرح سے انسان کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، صدقہ اور خیرات کس طرح سے انسان کی زندگی کو بچاتا ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دنیا کی چیزوں میں سے تمہارا دل کس چیز کو کھانے کو کرتا ہے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ انار کو۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے جس سے وہ انار خرید سکے۔ پھر وہ بازار گئے اور کسی سے 1 درہم ادھار لے کر انار خریدا اور گھر کی طرف آنے لگے۔ راستے میں ایک بیمار آدمی جو کہ سڑک پر پڑا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ بہت ہی کمزور اور بیمار ہے، تو آپ اس کے پاس رک گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ بیمار شخص بولا کہ اے علی، 5 دن سے میں یہاں بھوکا پڑا ہوں، نہ جانے کتنے لوگ یہاں سے جاتے ہیں مگر کسی نے میرا حال نہیں پوچھا۔ اے علی، آپ پوچھ رہے ہیں، میرے دل میں انار کھانے کی خواہش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر انار اس کو کھلا دیا تو فاطمہ محروم رہ جائے گی، اور اسے نہ دیا تو اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انار اس بیمار آدمی کو کھلا دیا اور وہ بیمار اسی وقت تندرست ہو کر بیٹھ گیا، اور اس صدقے کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحت بھی اچھی ہو گئی۔ دوستو، اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے کہ فاطمہ کو کیا جواب دوں گا، تو حضرت فاطمہ انہیں دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ حضرت علی نے انہیں سارا ماجرا سنایا تو حضرت فاطمہ بولی کہ آپ غمگین کیوں ہوتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم، ادھر آپ نے اس بیمار آدمی کو انار کھلایا اور ادھر اللہ نے مجھے شفا دے دی، اور میرے دل سے انار کی خواہش بھی چلی گئی۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیے تو اتنے میں ایک شخص نے دروازے کو کھٹکھٹایا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟
تو اس شخص نے کہا کہ میں سلمان فارسی ہوں۔ تو حضرت علی نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ سلمان فارسی کے ہاتھ میں کپڑے سے ڈھکا ہوا ایک تھیلا ہے اور وہ تھیلا حضرت علی کے سامنے رکھ دیا۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ یہ تھیلا کہاں سے آیا؟ تو سلمان فارسی نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو اور اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے۔ جب حضرت علی نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو اس میں 9 انار تھے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا کہ اے سلمان، یہ انار آپ لے جاؤ، کیونکہ یہ انار میرا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، جو شخص میری بارگاہ میں 1 دے گا بدلے میں اسے 10 دوں گا۔ اگر یہ میرا ہوتا تو یہ 9 نہیں بلکہ 10 ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو سلمان فارسی یہ بات سن کر مسکرا دیے اور اپنی آستین میں سے 10واں انار نکال کر تھیلے میں رکھ دیے اور بولے کہ اے علی، خدا کی قسم، تھیلی میں تو 10 انار ہی تھے، لیکن میں نے آپ کا امتحان لینا چاہا۔ تو دوستو، دیکھا آپ نے کس طرح سے صدقہ اور خیرات انسان کے جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے اور کس طرح سے انسان کی زندگی کو بچاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔